السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین، ابھی ایک خبر ملی ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے وسیم رضوی شیعہ، اس نے کورٹ میں قرآن کے خلاف عرضی داخل کیا ہے۔ اس کا مطالبہ ہے کہ قرآن سے 24 آیتوں کو ختم کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ ان سب کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی اس کتابوں پر جو اس نے اپنے رسولوں پر اتاری، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی۔ سامعین، اگر آپ اس آیت میں غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں ہی سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب سوال ہے، مومن کس قسم کا ایمان لائے؟ اس کا جواب مفسرین کرام نے یوں دیا ہے۔ صاحب تفسیر مظہری اپنی کتاب میں کہتے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، کمال ایمان کا درجہ حاصل کر لو اور مومن مسلمان بن جاؤ ہمیشہ کے لیے، یعنی کہ مرتے دم تک اپنے ایمان پر تم قائم رہو۔ اب سوال ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، در منصور کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قال والایمان التصدیق، وہ فرماتے ہیں ایمان تصدیق کو کہتے ہیں، یعنی کہ شریعت کی زبان میں، اصطلاحی شریعت میں ایمان اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی وہاں سے جو کچھ لائے ہیں ان تمام چیزوں کو زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس کو مومن مسلمان کہا جاتا ہے۔ مطلب صاف ہو گیا کہ مومن مسلمان کی زبان پر اقرار ہوتا ہے اور دل میں اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ مومن کے مقابلے میں کافر ہوتا ہے، کافر کی زبان پر انکار ہوتا ہے اور دل میں اس کی تکذیب ہوتی ہے، لیکن مومن اور کافر کے درمیان پہچان بالکل آسان ہے۔ لیکن مومن اور کافر کے درمیان ایک جنس ہوتی ہے، جیسے کہ مرد اور عورتوں کے بیچ میں ایک جنس ہوتی ہے، نہ ہی وہ مرد ہوتا ہے نہ ہی وہ عورت ہوتی ہے، وہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے۔ ایسے ہی مومن اور کافر کے درمیان جو جنس ہوتی ہے اس کو اصطلاحی شریعت میں، شریعت کی زبان میں منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کی زبان پر اقرار ہوتا ہے، دل میں اس کا انکار ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اللہ فرمایا کچھ لوگ ہیں لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، لیکن وہ لوگ مومن مسلمان نہیں۔ یعنی اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ تو جس کی گواہی مسلمان نہ ہونے کی اللہ دے رہا ہے، وہ شخص کبھی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی دوسری پاک آیت میں یوں ارشاد فرمایا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ ترجمہ کہ اے محبوب، جب آپ کے پاس منافق حاضر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہو، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ اے سامعین، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ اے میرے نبی، یہ منافق جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو بظاہر آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، لیکن اے میرا نبی، میں گواہی دے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سامعین، جس کی جھوٹ کی گواہی اللہ دے وہ کبھی انسان سچا نہیں ہو سکتا۔ سامعین، پھر سوال ہے، یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کے دلوں میں کیا ہے؟
اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ منافقوں کے دلوں میں مرض ہے، اللہ اس مرض کو اور بڑھا دیتا ہے، بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا، اور ان کو جہنم کا عذاب داخل فرمائے گا، ان کو جہنم دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ سامعین، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو منافق ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اس کو اور بڑھا دیا جاتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ سب جو کچھ ان کو عذاب ملے گا جھوٹ کی وجہ سے۔ مومن کے دل میں کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے نور کو نقش فرما دیا ہے۔ مطلب صاف ہوا کہ منافق کے دل میں بیماری ہے، مرض ہے، اور مومن کے دل میں نور ہے۔ تو سامعین، نور جس سے ملے گا، اور نور سے جو ملے گا وہ شخص بھی نور والا ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ بیمار سے جو شخص ملے گا، بیماری سے جو شخص ملے گا، اس کے اندر بھی وہی بیماری لائق ہو جائے گی، وہ بیماری پیدا ہو جائے گی اگر اس کا صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے۔ تو سامعین، اس بیماری کا بھی علاج ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں موجود ہے جس کا علاج نہیں سوائے موت کے۔ اللہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو، مرد ہو یا عورت، ہندو ہو یا مسلمان، سب کو ایک دن مرنا ہے۔ لیکن یہ جو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی، منافقت کی، کہ زبان پر جو ہے اقرار ہوتا ہے اور دل میں اس کا انکار ہوتا ہے، اس کا علاج ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہر شخص، ہر مومن مسلمان اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام کی بھی تعلیم دے، قرآن کی بھی تعلیم دے، انشاءاللہ پھر وہ شخص منافق نہیں ہو سکتا ہے۔ سامعین، آئیے جانتے ہیں آسمانی کتابوں کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نبیوں پر کتابیں نازل فرمایا، وہ سب حق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کی کل تعداد 104 ہے، جن میں 100 صحیفے چھوٹی کتابیں ہیں، باقی 4 بڑی کتابیں ہیں۔ 4 کتابیں جن پر نازل ہوئیں ان کے نام یوں ہیں: توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ صحیفوں کی تعداد 100 ہے، جن میں حضرت شیس علیہ السلام پر 50، حضرت آدم علیہ السلام کو 10، حضرت ادریس علیہ السلام کو 30، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 صحیفے دیے گئے۔ سامعین، قرآن آسمانی کتابوں میں سے سب سے آخری آسمانی کتاب ہے، اور اس کے نازل ہونے کے بعد آسمانی کتابوں کے جتنے بھی احکام تھے سب منسوخ ہو گئے، سب کو ختم کر دیا گیا۔ یعنی کہ سامعین، جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کے نازل ہونے کے بعد اس سے پہلے جو کتابیں نازل تھی، توریت، زبور، انجیل اور 100 صحیفے، اب اس پر عمل کرنا کسی مسلمان پر ضروری نہیں، ان پہ عمل کرنے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب صرف اور صرف ہر ایک مسلمان، مرد و عورت، اور چاہے عیسائی ہو یہودی، ہر ایک شخص پر اس وقت صرف قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آج آپ پر تمہارے لیے دین کو مکمل فرما دیا، اور حلال و حرام کو نازل فرما دیا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ مذہب بنا دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی دین نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، اور اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اور یہی مذہب اسلام صرف قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ تو سامعین، آپ ذرا غور کیجئے کہ اور اس کے پہلے جو کتابیں تھیں، توریت، زبور، انجیل اور 100 صحیفے، اس کے جو مضامین تھے لوگوں نے اس کو بدل ڈالا، اپنے من مطابق اس میں گھٹا بڑھا دیا۔ جیسا کہ آج بھی توریت موجود ہے، انجیل موجود ہے، زبور موجود ہے، لیکن وہ اپنے اصل پر باقی نہیں ہے، اس کو لوگوں نے ادھر سے ادھر کر دیا، ہیرا پھیری کر دیا۔ جیسا کہ عیسائی لوگ آج انجیل کا نام بائبل رکھ دیے ہیں، لیکن قرآن کے نازل ہونے سے لے کر ابھی تک اپنے اصل پر باقی ہے۔
یعنی کہ قرآن جس طریقے سے نازل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کے زمانے میں، آج بھی ہمارے پاس ویسے ہی قرآن موجود ہے۔ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے اور کوئی بھی ہیرا پھیری نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ قرآن میں بدلاؤ کر دیا جائے، قرآن کو ادھر سے ادھر کر دیا جائے، لیکن آج تک قرآن میں کچھ بدل نہیں ہو پایا ہے، کچھ تحریف نہیں کر پائے لوگ، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سامعین، ایک کہاوت بڑی مشہور ہے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ تو جس چیز کی حفاظت، جس چیز کی نگرانی، جس چیز کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ لے لیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سامعین، ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں، آپ لوگوں سے ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے بارے میں ہمیں ڈرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن سامعین ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کل کو تسلیمہ نسرین نہ بنے، سلمان رشدی نہ بنے، وسیم رضوی نہ بنے۔ تو ان جیسے نہ بنانے کے لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تعلیم دیں، لیکن اسلام کی تعلیم کو ضرور دیں، قرآن کی تعلیم کو ضرور دیں، حدیث کی تعلیم کو ضرور دیں، تاکہ ہمارے بچے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں اور منافق نہ بن جائیں، جہاں وسیم رضوی نہ بنے، سلمان رشدی نہ بنے، تسلیم نسرین نہ بنے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب نے قرآن حدیث پاک میں ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو اگر آپ کو لوگوں میں سب سے اچھا بننا ہے، بہتر انسان بننا ہے، مسلمانوں میں سب سے بہترین شخص بننا ہے، تو آپ بھی قرآن کو خود پڑھیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے، تاکہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا ایمان و عقیدہ محفوظ رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں پر کو نبی سے سچی محبت رکھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔